پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ التنکیہ فی شرح العروۃ الوثقی، تقریر الابحاث، استاد الاعظم سماحت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ یہاں پر ایک اور بات ماء الغسالہ میں باقی رہ گئی ہے کہ طہارت محل والا غسالہ پاک ہے یا نجس۔ اس سلسلے میں یہ کہ آقا حمدانی قدس سر نے ذکر کیا ہے اپنے کلام کے ضمن میں، اس وقت کہ جب اس مقام پر گفتگو ہو رہی تھی غسالہ میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اصحاب کا خصوص ماء استنجا سے استثناء کرنا اس عموم سے، جس عموم میں کہا گیا تھا کہ قلیل پانی جب ملاقات نجس کرے تو منفعل ہو جاتا ہے، لیکن ماء استنجا کا اصحاب کو استثناء کرنا اس عموم میں منفعل قلیل بملاقات سے استثناء کرنا یشعر بان کے صرف ماء استنجا میں اختصاص ہے کہ وہ ملاقات نجس سے نجس نہیں ہوا کرتا ہے، اور ان کی طہارت ماء استنجا میں باقی رہتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ کہ باقی پانی جتنے بھی متصل ہوا کرتے نجاسات سے وہ نجس ہو جایا کرتے، سوائے غسالہ ماء الاستنجا کو چھوڑ کر۔ بس یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ ماء استنجا کو چھوڑ کر جتنے بھی غسالہ ہیں سب کے سب نجس ہوا کرتے ہیں۔ بس اس سے بھی ثابت ہوا کہ تیسری مرتبہ نکلنے والا غسالہ بھی نجس ہوگا، کیونکہ تخصیص بذکر جو ہے صرف ماء الاستنجا کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے یہ غسالہ جو تیسری مرتبہ کپڑا دھونے سے نکلتا ہے وہ ماء الاستنجا نہیں ہے، اس لیے اس کو نجس مانا جائے گا۔ یہ دلیل تھی آقائے حمدانی کی کہ غسالہ تیسری مرتبہ والا بھی نجس ہے۔ آقائے خوئی فرماتے ہیں کہ جس چیز کا آقائے حمدانی نے استفادہ کیا ہے، افادہ کیا ہے، وہ متین اور اچھا ہے، مگر یہ کہ انتہائی وہ چیز جو اس مطلب پر مترتب ہے کہ کشف کرتا ہے کہ خصوص سے وہ غسالہ کہ جو ماء استنجا کی طرح غسالات ہوا کرتے ہیں کہ جو نجاست سے لگ کر گرا کرتے ہیں، عین نجاست
سے لگ کر گرا کرتے ہیں وہ نجس ہیں، لیکن اس میں بھی ماء استنجا نجس نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہ ماء الاستنجا جو نجاست سے لگ کر گرا کرتا ہے وہ استثناء نجس نہیں مانا گیا ہے، لیکن اس کی مانند دوسرے اور غسالات جو نجاست سے لگ کر گرے وہ نجس ہوں گے، کیونکہ ماء استنجا اس کا غسالہ ایسا ہے جو بول و اذرا سے ملاقات کر کے گر رہا ہوتا ہے، بلکہ کثیرا ماء الاستنجا بول و غائط سے لگنے کی وجہ سے وہ تغیر پیدا کر جاتا ہے، چاہے وہ اپنے قطرات اولیہ میں تغیر پیدا کر جائے۔ تو مقتضی قاعدہ تو یہ ہے کہ ماء الاستنجا چونکہ عین نجاست سے ملاقات کر کے گر رہا ہے اس لیے نجس ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی حکم کیا اس کے پاک ہونے کا تخصیصاً یا تخصصاً جو پہلے گزر گیا۔ گویا کہ علماء ذکر کرتے ہیں غسالہ جو ملاقات کا عین نجس سے وہ نجس ہوا کرتا ہے سوائے ماء الاستنجا کے، کیونکہ اس ماء استنجا کی طہارت پر بین کے بول و غائط سے ملاقات کر کے گر رہا ہے، اس میں 4 صفتیں نہیں ہیں، 4 شرائط موجود ہیں تو پاک ہے۔ اس لیے ماء الغسالہ اس کو اور اس کی مانند چیزوں کو قاعدتاً نجس ہونا چاہیے، کیونکہ عین نجاست سے لگ کر وہ غسالہ آ رہا ہے۔ صرف ماء غسالے کو استثناء کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے غسالات نجس ہیں جو عین نجاست سے لگ کر کے آ رہے ہوں سوائے ماء استنجا کے۔ یہ ہماری بحث سے خارج ہے، کیونکہ ہم تو تیسری مرتبہ کپڑے کو دھونے کی بات کر رہے ہیں کہ جو پیشاب سے نجس ہو گیا تھا، وہ پیشاب سے نجس ہو گیا تو 2 دفعہ تو ہم جو ہے نچوڑ کے دھو چکے ہیں اس کو، تیسری مرتبہ دھو رہے ہیں، اس میں عین نجاست کا کیا سوال ہوتا ہے؟ اس لیے یہ روایت ان غسالات کو شامل ہے کہ جو ماء الاستنجا کی طرح ملاقات نجاست کر کے آ رہے ہوں، اور ہمارا غسالہ جو ہے وہ تو عین نجاست سے لگ کر ہی نہیں آ رہا ہے، خالی کپڑا نجس اس کو پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کپڑا نجس جو تیسری مرتبہ ہم دھو رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو تو نجاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں، بات پہلی اور دوسری مرتبہ جو پاک اس لیے نہیں کیونکہ جو بول کے سلسلے میں روایت ہے کہ قلیل پانی میں 3 مرتبہ دھونا ہے۔ صحیح ہے، لیکن اس کے لیے خصوصی روایت موجود ہے نا ہمارے پاس کہ پیشاب کا قلیل پانی سے دھونا نجس ہوا کرتا ہے۔ جو دلیل آ رہا ہے ہمدانی کو دے رہے ہیں وہی دلیل جو ہے غسل اولیٰ اور ثانیہ کے اندر بھی جاری ہوگی، صحیح بات ہونی چاہیے، کیونکہ وہ عین نجس سے نہیں آنی، کیونکہ ہم نے غسل کھول کر دی ہے۔ غسل اولیٰ میں جو پانی آ رہا ہے وہ کپڑے سے آ رہا ہے، غسل ثانیہ میں آ رہا ہے وہ پوری کپڑے سے آ رہا ہے، سارے ثانیہ میں کپڑے سے آ رہا ہے۔ آپ صرف ثالثہ میں آپ کہتے ہیں پاک ہے اور اول اور ثانیہ میں آپ کہتے ہیں نجس ہے، تو آپ کی دلیل کے حساب سے اول اور ثانی کے اندر ہی پاک ہونا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ آپ اس کا مطلب یہ کہ صرف اس دلیل پر اتفاق کریں تو آپ کی بات صحیح ہے، ہمدانی کی دلیل پر،
لیکن اگر ہم سے الگ سے کوئی دلیل موجود ہو تو کیا کریں گے؟ ہاں بس وہی. ہاں لیکن یہ اس تیسرے کی بات کریں کہ تیسرے کے لیے یہ دلیل جو لے کر آ رہے تھے وہ تیسرے میں یہ دلیل کار فرما نہیں ہے. ہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو اولا کے اندر جو ہے احتمال ہے کہ بول سے رکھ کے آنا، ثانیہ میں تو بول نہیں ہے، ٹھیک ہے ثالثہ میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں صرف ثالثہ پاک ہے سارا. ثالثہ پاک ہے. ہم تو ثالثہ جو ہے پاک کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ جو روایت لے کر آ رہے ہیں ملاقات نجاست والی روایت لے کر آ رہے ہیں، اس لیے ہم اس روایت سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں کہ غسالے سے جو ہے وہ نجس ہو گیا. ٹھیک ہے یہ تو ہم. اب باقی ثانی جو ہے غسالے کو نجس ثابت کرنے کے لیے اس روایت سے ثابت نہیں ہوگا بلکہ دوسری اور روایات ہیں اس سے ہم ثابت کریں گے. سوال یہ ہے کہ ویسے وہ کیوں پاک ہے؟ غسالے سبم اس لیے کہ جو ہے وہ طہارت محل اگر مانتے تو نجس چیزوں کے باوجود اگر غسالے کو نجس مانے تو وہ کبھی کپڑا پاک ہی نہیں ہو سکتا ہے. ہاں غسالہ ورنہ تو کچھ نہ کچھ حصہ اندر رہ جاتا ہے. نہیں ہاں وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو ہے وہ نچوڑنے سے جتنا نکل گیا وہ نجس ہے، باقی اندر رہ گیا وہ کپڑے کے تابع ہو کے پاک ہو جائے گا. وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اصل نقطہ یہ اس روایت کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ کہ جو نجاست ثابت کرنا چاہتے ہیں غسالے سبم کی وہ ہمارے محل نزاع سے خارج ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا ملاقات نجاست کر کے آ ہی نہیں رہا ہے. وہ تو پانی وہ تو تیسری مرتبہ کا ہے نہیں، اس لیے جو ہے ہمارے محل نزاع کو اس روایت سے ثابت نہیں کیا جاتا. ہاں تو ظاہر ہے وہ تو ہر آدمی اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے اسی طرح کرے گا. اب آپ کے پاس کوئی پکی دلیل اس سے موجود ہے تو آپ اس کو رد کریں. اگر پکی دلیل نہیں تو پھر تو زیر چٹ بھی ان کی پٹ بھی ان کی، ہر چیز ان کی ہو جائے گی. دلیل کے سامنے تو ماننا پڑے گا، کیا کریں گے. دلیل جو ہے اس اصل تو ہم تو دلیل کے نوکر ہے نا، ہم دلیل کے سامنے جھک جاتے ہیں. وہ ہر آپ کو پہلے عرف کا قانون پڑھنا پڑے گا کہ عرف کہاں کہاں چلتا ہے. یہ قانون یہ اصول میں بات آتی ہے کہ عرف کہاں چلے گا. وہ جو ہے وہ اس میں نص خاص موجود ہے تو ہم عرف کے پاس کیوں جائیں گے. نص موجود ہے روایت میں. تو اس لاباسے سے استفادہ کرنے کے لیے پہلے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ عرف کہاں کہاں چلتا ہے. آپ اگر اس موارد کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ جس طرح عوام کہتی کہ مولوی کو جہاں مرضی آتا مسئلے کو گھما دیتے. مسئلہ ایسے تھوڑی گھما دیتے ہیں، جیسے قانون ہو تو اس طرح گھماتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے مولوی کی مرضی آتے گھما دیتے ہیں. وہ چونکہ جانتے نہیں اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ان کو کیا پتہ کہ ہر چیز کا اپنے قانون ہوتا ہے. قانون پڑھا نہیں ہے اور ایسے اشکالات کر رہے ہیں. پہلے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ عرف کہاں چلے گا کہاں نہیں چلے گا یہ دیکھنا پڑے گا. یہ پہلے اس
عرف کے موارد کو سمجھنا پڑے گا. ہاں چلو صلی اللہ علی سیدنا